تزکیہ نفس اور ذہنی سکون کا آخری ورکشاپ رہے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم بلغنا رمضان۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک سسٹر، بہت ہی ہمت کے ساتھ آپ نے 4 ہفتے گزارے، اب 5th ویک ہے آپ کا، آپ نے تزکیہ نفس کیا اپنا، اور ذہنی سکون کے بارے میں ہم نے بات کی۔ سبحان اللہ، یہ ایسی ٹاپکس ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر سسٹر سعیدہ، آپ نے بہت ہیلپ کی ہم تمام خواتین کی اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اور پھر کئی سارے پریکٹیکل ٹپس بھی دیے آپ نے۔ تو الحمدللہ رمضان سے پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے انشاءاللہ جب رمضان میں انٹر ہوں گے تو پھر فلی فوکسڈ ہو کے انٹر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ، اللہ پہ توکل کرنا سیکھا ہم نے، اور پھر اپنے قبلے کو، اپنے خواہشات کے قبلے کو تبدیل کیا اور اللہ کی طرف اسے موڑ لیا۔ لاسٹ ویک تو بہت اچھے ٹپس دیے سسٹر سعیدہ، میں چاہوں گی کہ آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے نا ہم ایک بار وہ گو تھرو کر لیں، تاکہ پھر رمضان میں اسے ہم امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سسٹر لاسٹ ویک ہم نے حاضر قلب کی بات کی تھی، مطلب دل کی موجودگی، اور ہم نے سیکھا کہ ہمارے اندرونی ہے نا اللہ سے جو تعلق ہے اور پھر باہر ہمارا جو اخلاق ہے وہ ایک نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کو ایک کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو ہم نماز میں بھٹکتے ہیں اور پھر گھر والوں کے لیے سخت ہوتے ہیں، وہ دراصل ہماری روحانی بکھراو کی نشانی ہے۔ تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سسٹر سعیدہ نے بہت اچھے پریکٹیکل ٹپس دیے تھے ہمیں، جو ہم انشاءاللہ ابھی سے کوشش کریں گے کہ اسے اپنے رمضان کے لیے پرفیکٹلی پریپیئر رہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نماز کے دوران ہے نا ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ نماز کے دوران گروسری لسٹ یا پھر دنیا کی پلاننگ نہیں کرے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے ایک گہری سانس لیں اور پھر نیت کرے، اللہ سے کہے دل ہی دل میں کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، بس اللہ تعالیٰ میرا دھیان اپنی طرف رکھنا، میرے دھیان کو بھٹکنے نہ دینا، شیطان کے وسوسوں سے بچانا۔ اور پھر نماز کے فوراً بعد قبولیت کا میسج آیا مت سمجھیے، موبائل چیک مت کریے، اور پھر یا کوئی بھی دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی مت کریے، بلکہ کچھ سیکنڈ خاموشی سے بیٹھے تاکہ نماز کا اثر دل میں اترے ہمارے۔ اور پھر بھی دھیان بھٹکے گا، ایسا نہیں ہے کہ دھیان نہیں بھٹکتا، تو جب دھیان بھٹکے نا تو اللہ کا کوئی بھی نام لے، جیسے کہ یا القریب یا البصیر پڑھ کر ہے نا ذہن کو واپس لائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ باہر والوں کے لیے تو سسٹر ہم مسکراتے ہیں، اور پھر گھر والوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اس رمضان میں۔ اور گھر داخل ہوتے وقت نیت کرے کہ اپنا بہترین اخلاق اپنے گھر والوں کو دینا ہے، بچا کچا غصہ نہیں۔ صرف جسم سے نماز نہیں پڑھیں گے آج سے، بغیر روح کے عبادت کرنا کیسے ہوگا؟ صرف ایک ایکسرسائز رہ جائے گی۔ نماز تو بندے اور رب کے بیچ کا تعلق ہے، تو اس تعلق کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر سسٹر اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ ہے نا نماز، ابھی ہمارے پاس 2 سے 3 دن اور باقی ہے، تو نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے، کوئی بھی سورہ ہے، اور ہر چیز جو پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنے کی کوشش کریے، تو انشاءاللہ وہ بہت ہیلپ کرے گا ہمارے خشوع بڑھانے کے لیے۔ اور ہر ہم لمحے ہے نا یاد رکھے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بوجھ نہیں ہوگا بلکہ یہ سکون ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری ٹپس کے ساتھ چلیے آج کے پھر ورکشاپ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے روح کی بنائی۔ اب رمضان کا چاند قریب ہے سسٹر، بس 2 سے 3 دن رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہم سب سسٹرز گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی حالت ایسی ہے کہ 2 طرح کی کیفیت ہے دل میں۔ ایک طرف ایسے لگ رہا ہے کہ خوشی کی لہر ہے، اور پھر دوسری طرف اینزائٹی ہو رہی ہے، ایک خاموش ہے، ہم ایک بوجھ محسوس کریں کہ اللہ میں کر پاؤں گی، سب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ وہ گلٹ جو ہے نا ہمیں پہلے سے ہی تھکا دیتی ہے۔ ہم آئیڈیل رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ گھنٹوں مصلی پر کھڑے ہوگی، فل عبادت کروں گی، ختم قرآن کروں گی، اور قیام اللیل بھی کروں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں، روتے ہوئے بچے، کچن کی مصروفیت ہوتی ہے، جسم کی تھکان ہوتی ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم پیچھے رہ گئے۔ جی سسٹر، ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سسٹر۔ ہاں جی الحمدللہ۔
تو سسٹرز مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا رب ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پرفیکٹ پرفارمنس کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ سچی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری روزمرہ کے اسٹرگلس کے بیچ میں اللہ تک راستہ نکالتے ہیں جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ عمل کی کوانٹٹی سے ہٹا کر ہے نا حالات کی طرف موڑ دی کہ ہمارے دل کے حالات کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس پہ ہمیں کام کرنا، اسی لیے آج ہم یہاں بیٹھے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ نا ہم اپنا پلان بنائیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے روح سے سوال کریں کہ ہم اکثر ہے نا اللہ کو پانے کے لیے اپنی زندگی سے بھاگتے ہیں۔ سوچئے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ یہ تھکان ہے، آپ کی مصروفیت ہے، اپنے بچے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ جنت کا راستہ بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو پھر اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو تو کیا آپ صرف ایک چیک لسٹ کی طرح بس گزارنا چاہیں گے یا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں گے؟ تو آئیے چلیے میں سسٹر سعیدہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں پریکٹیکل ٹپس دیں اور ہمیں اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرہ سسٹر۔ جی سسٹر سعیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سمجھایا، بہت اچھا انٹروڈکشن دیا، جزاک اللہ خیر سسٹر ہما۔ اور میں آپ کے انٹروڈکشن پر ہی سوچ رہی تھی کہ واقعی میں جس طرح سے میں نے یہ نوٹس بنائے تھے and میں اس کو کر رہی تھی، دیز were some of my personal struggles too, having like ماشاء اللہ سے I have ماشاء اللہ بچے ہیں گھر پر، ہسبینڈ ہے، جاب ہوتی ہے، اینڈ پھر میرے کلائنٹس کا ورک الگ ہوتا ہے، دعویٰ کا ورک الگ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اس میں، پھر گھر کے بھی کام ہوتے ہیں۔ تو جب نماز ہوتی تھی اٹ یوزڈ ٹو بی ویری رشڈ، کہ میرے ذہن میں بھی چلتا رہتا تھا، ایک ٹو ڈو لسٹ چلتی رہتی تھی، یا پھر میرے چلتا رہتا تھا کہ آس پاس میں کون ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ، اور فوراً نماز پڑھے کھڑے ہو کے۔ I was very conscious these 2 weeks. I was very conscious کہ جب میں نماز پڑھوں اور میرا دھیان کہیں اور جانے لگے تو میں اس کو واپس ہلکے سے اپنے پاس واپس لے کر آتی تھی اور کہتی تھی لب یا اللہ میں حاضر ہوں یہاں آپ کے سامنے، اور مجھے رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ نتھنگ میٹرز ٹو می ایکسیپٹ کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز ختم ہوتا تو میں جانی مسجد جلد سے اٹھا کر کام میں لگ جاتی تھی، جو بھی کام ہوتا تھا کہ فوراً ڈنر نکالو یا پھر بچوں کو اٹینڈ کرو یا جو بھی کام ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو تھامنا شروع کر دیا۔ آئی وڈ سٹ اوور دیئر فار فیو منٹس، سارے اذکار کر کر، اللہ سے دعا کر کر، اجازت لے کر پھر میں اٹھنے لگی۔ اب جس طرح سے میرے بیٹے کی باکسنگ کلاس ہوتی ہے، اب مجھے پتا ہے کہ آئی ہیو ٹو گو اینڈ اس کو دیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو امیڈیٹلی نماز جلدی جلدی پڑھی، فوراً اٹھائے، کیونکہ برقعے میں ہی نماز پڑھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے، گاڑی کی چابی لے کے یہ ٹھہرا ہے۔ اور آئی سیڈ نو، میں جس کام کے لیے، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، that can wait, it's okay, he can wait, maybe for 15 minutes, 15 seconds, 20 seconds, he can wait, it's okay. تو I tried this. میں آپ لوگوں سے بھی سننا چاہوں گی کہ what are the techniques that ہم نے اتنے سارے ٹیکنیکس کی بات کی کہ is there anything that worked for you، آپ کے لیے کیا چیز کام آئی، کیا چیز I know some of the sisters have been messaging me، الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، بعض سسٹرز کچھ سوال کر کے پوچھتے ہیں، کوئی سسٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت کام آیا۔ It feels nice کہ الحمدللہ you are able to share. It feels like a community, not like a teacher or a student کہ میں بس پڑھائی جا رہی ہوں، آپ لوگ پڑھے جا رہے ہو۔ کتنا آپ کے اندر دل میں اترا ہے، کتنا آپ سمجھ آ رہا ہے آپ کو، کتنا آپ کی زندگی میں فرق پڑا ہے۔ It is not کہ ایک کلاس چل رہی ہے۔ I feel we all are part of a beautiful community and we share with each other. ہم لوگ ایک دوسرے کے ایکسپیرئنس سے لرن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ And this is the kind of community I want to build with you all. لاسٹ ویک بھی I was like سسٹر رئیسہ کچھ بات کہہ رہی تھی، میں ان کے بات میں اتنی گم ہو گئی۔ I remember کہ میں تو بھول ہی گئی کہ میرا لائک ورک شاپ چل رہا ہے، میں ورک شاپ چلا رہی ہوں، بالکل گم ہو گئی، میں سن رہی ہوں ان کی بات۔ اینڈ پھر میں نے ان سے سوال بھی کیا، I remember very well کہ میں نے ان سے کچھ سوال کیا تھا۔ تو پھر میں نے خیال کیا کہ پھر دیکھو کہ الحمدللہ ہمارا سیکھنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ And I'm the kind of person who loves to ask, who loves to know more. کہ شاید مجھے even though if I know this recipe, even though I know something، میں کہتی ہوں کہ سامنے والے سے پوچھ لیتے ہیں، شاید کچھ نیا سیکھنے مل جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان سے پہلے کی اس آخری میٹنگ میں جب ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک نرم سانس کے ساتھ شروع کرتے ہیں
آپ جہاں بھی ہیں، شاید گود میں بچے کو لیے ہوئے ہیں، گھر کے کسی پیسفل روم میں ہیں، یا گھر کے کاموں میں سنبھالتے ہوئے یہ لیکچر سن رہی ہے، بس یہاں موجود ہیں، ہو جائے۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھیں، یہ دل جس نے اتنا کچھ اٹھایا ہے 4 ہفتوں میں، ہم نے ایک باغ کا دیکھ بھال کرنے کے برابر کیا، لائک لوکنگ آفٹر اے گارڈن۔ ہمارا دل ایک گارڈن کے جیسا ہے۔ ہم نے پوری تکلیفوں کے ویڈز صاف کیے، پرانی تکلیفوں کے ویڈ صاف کیے، بھروسے کے ساتھ مٹی کو پانی دیا، اس بات کا یقین کیا کہ ہمارا باغ جو صحیح دھوپ ملے تو اسے قوت مل سکتی ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اسے گرو ہوتے دیکھا۔ آج ہم گارڈنرز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو اینڈ می، اف یو لائک گارڈننگ، یا آپ نے کبھی گارڈننگ کی ہو، یا پھر آپ نے دیکھی ہو، یا پھر آپ کو پسند ہو، تو یا آئی ایم شور ایوری بڈی لوز نیچر، بیکاز جنت نا لائک اٹس ویری بیوٹیفل، اٹس فلڈ ود نیچر، دیٹس واٹ وی ریڈ اباؤٹ۔ تو آج آپ اور میں گارڈنرز بن جاتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کا رمضان ایک خوبصورت اور یونیک گارڈن ہے۔ اب تک شاید آپ کو لگا ہوگا کہ یہ آپ کو ایک ڈرائی بیک یارڈ یا زمین دے دی گئی ہے، اور اس کو آپ کو اگر سے بینیفیشل بنانا ہے اپنے لیے تو آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ اوکے، اگر سے آپ کوئی نئے گھر میں موو ہو جاتے ہو، یا پھر آپ کو کوئی ایک بیک یارڈ مل جاتا ہے، یا کوئی تھوڑی سی زمین مل جاتی ہے اور آپ کو گارڈننگ کرنا ہوتا ہے، تو یو اسٹارٹ ٹو تھنک واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو پٹ، کون سے سیڈس میں ڈالوں، کس طرح کے مجھے پلانٹس چاہیے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سیلف اویئرنیس کے سیڈس ڈالیں، سرنڈر اللہ کے سپورٹ کرنے والے مضبوط ٹری ڈالیں، سچی چاہت کا چمکدار پلانٹ، اور پریزنس حاضری کا بیوٹیفل گارڈن ٹول یوز کریں۔ آج ان گارڈن کے سامان لائک دا ٹولس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آپ اپنا رمضان خود بنانا سیکھیں گی، ایسا جو آپ کی زندگی اور آپ کی استطاعت کیپیسٹی کے مطابق ہو، اور آپ کو سچی عبادت کی سکون سے آپ سیکھ سکے کہ ہاؤ ڈو آئی پرفارم رمضان۔ ون آف دی سسٹرز لاسٹ ویک میسج میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس اس طرح سے کچھ پرابلمس ہیں وغیرہ، اور آپ ساری باتیں کہہ رہی ہیں، مگر میرا رمضان میرے دوسرے بہنوں سے یا دوسرے دوستوں سے، رشتہ داروں سے بہت مختلف لگتا ہے۔ یہ لیکچر سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بٹ ہاؤ ڈو آئی میک دس مائی رمضان، میری عبادت والا، یہ ساری چیزوں کو لے کر چلتے رہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کی اسٹرگلز آپ کی ہمت سے ناپی جاتی ہے، دوسروں کے مقابلے کے نہیں۔ آپ کی سچی اور مسلسل کوشش اللہ کی نظر میں سب سے خوبصورت ڈیزائن ہے۔ ایک I had a client, she was a doctor, and I remember she was like so upset. I think میں نے اپنے پہلے بھی لیکچرز میں ان کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو میرے سے جونیئرس ہیں وہ میرے برابر کام کرتی ہیں، اور میں ابھی تک یہیں پر ہوں۔ دیر از سم لیولس نا، ڈاکٹرس کے لیولس ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکلس کرتے ہیں، وہ اتنی ایئرس کرتے ہیں تو وہ کچھ لیول پہ پہنچتے ہیں وغیرہ، اس طرح سے ایسے۔ تو میں نے کہا کہ سسٹر، یہ جو آپ کے ساتھ والے کولیگز ہیں آر دے میرڈ؟ شی سیڈ نو، نن آف دیم آر میرڈ۔ تو پھر میں نے کہا کہ کیا ان کو بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی کو بھی بچہ نہیں ہے، دے آل ویری ینگ۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو، یور جرنی از ویری ڈفرینٹ ٹو دیئر جرنی، یو گاٹ میرڈ، یو ہیو اے سن، یہ آپ کو سسرال والے بھی ہیں، آپ ساری چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، تو یو شوڈ میجر یور سیلف اکارڈنگ ٹو یور جرنی، دا سکسیس آف یور جرنی یو شوڈ میجر کہ میں کہاں تھی، مجھے کہاں جانا ہے، اور میں کہاں ہوں۔ آپ دوسروں سے میجر نہ کریں۔ اگر آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ تہجد کو جا رہے ہیں، مسجد کو تہجد جا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، پھر گھر میں افطار کی پارٹیز بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، 2 قرآن انہوں نے ختم کر لی، آپ دیکھتی ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں تو کچھ نہیں، کچن میں ٹھہری ہوں اور سموسے بنا رہی ہوں، آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ۔ تو یو فیل لائک آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ فیل ہوتی ہے، ڈی موٹیویٹ فیل کرتے ہو۔ اب میں اسلامک سائیکالوجی کے نظریے سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یو ٹیک دس ایز اے پرسنل پروجیکٹ، اتنی کہ دس از مائی پروجیکٹ اینڈ دس از مائی پرسنل پروجیکٹ۔ ہمارا نفس اور ہمارے دل عادتوں پر چلتا ہے۔ سائنس کے پرسپیکٹو سے یہ نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں ہمیں، دماغ میں بنی ہوئی پرانی ہیبٹس، پریشانی میں اوور ایٹنگ، فون اسکرولنگ، روبوٹک بے جان نمازیں، یہ سب گہری ہیبٹس ہیں ہماری، ٹھیک ہے، جب تک ہم خود اسے چینج نہ کرنا چاہیں۔ تو رمضان کیا ہوتا ہے؟ ایک اسپرچل نیورو پلاسٹیسٹی
کا ایک تحفہ ہے which Allah has given to us. یہ 30 دن کا ایک ایسا مقدس کنٹینر ہے جہاں پورا ماحول بدل جاتا ہے. آپ کے دل کے جو بھی پرابلمس ہیں یا پھر آپ کو جو بھی بیڈ ہیبٹس ہے وہ سارے بدل دے سکتے ہیں. اس کو جس طرح سے ہم سحری یا افطار تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں نا، عبادت کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں اور پوری کمیونٹی ایک ہی مقصد پر فوکس کرتی ہے، ماحول کی یہ تبدیلی ان پرانے سخت ہیبٹس کو نرم کر دیتی ہے اور نئے ہیبٹس بنانا ممکن بن جاتا ہے. یہ نئے ہیبٹس بنانے کا بہترین وقت ہے. کانشیس حاضری کے ہیبٹ، اسٹریس میں فریج کی طرف بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف مڑنے کی ہیبٹ، غصے کی بجائے صبر کی ہیبٹ. مگر یہاں ایک اہم سائیکولوجیکل نقطہ ہے. اگر آپ بنا کسی نیت یا پلان کے اگر آپ بنا کسی نیت یا پلان کے رمضان میں داخل ہوگی تو آپ واپس انہی پرانی عادتوں میں پر چلی جائیں گی. آپ شاید بھوک کی چڑچڑاہٹ کا بہانہ لیے بجائے صبر اور ذکر لیجیے. لائک یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں، مجھے بھوک سے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چائے چاہیے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میں جب چائے پی لوں گی میرا کھانا ہو جائے گا نا تو اس کے بعد میں بات کروں گی. نو، ڈونٹ ڈو دس. آپ کا پرسنل بلو پرنٹ نقشہ وہی کانشیس پلان ہے. یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے. رمضان کی اس سرخس زمین میں، جس طرح سے میں نے کہا نا کہ آپ کو ایک اگر سے بیک یارڈ ملتا ہے جس میں یو ہیو ٹو ڈو پٹ ان بیوٹیفل پلانٹس اینڈ سیڈس، اس میں آپ کون سا خوبصورت پلانٹ گرو کرنا چاہتی ہیں کہ یہ جو رمضان آ کر چلا بھی جائے نا اس کے باوجود یہ پلانٹ بڑھتا ہی جاتا ہے. اٹ مائٹ ایون ٹرن انٹو اے بیوٹیفل. یہ روح کی تربیت والی عبادت ہے. اس کا مقصد خود کو سزا دینا نہیں ہے. اس کا مقصد رمضان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کو محبت بھری نئی عادت کی نرم تربیت دینا ہے. نا اٹس لائک میں آپ کو اگر سے کہنا چاہوں کہ ایک فش ہے، ٹھیک ہے، ڈو یو سی دیٹ دی فش از ٹرائنگ ٹو سویم، اٹ ڈز ناٹ ٹرائی ٹو سویم، کیونکہ اس کے لیے نیچرلی آتا ہے. وہ فش پیدا ہوتی ہے پھر اس کو تیرنا آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ اور مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے. We need to take lessons how to swim. It's the same way فش کو سوئمنگ کے لیسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ویسے بھی آ جاتا ہے، ٹرائی نہیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے اگر سے ہم خواتین کو اگر سے بچے سنبھالنا ہے تو ہم بہت پیاری طریقے سے سنبھال لیتے ہیں. وہی اگر سے ہم کو اگر سے ڈرائیونگ کرنا پڑے تو موسٹ آف اس، آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف دس، ماشاء اللہ کافی ایسی بھی خواتین ہیں جو فوراً امیڈیٹلی ڈرائیونگ آتی ہے ان کو، بٹ موسٹ آف اس ہیو ٹو ٹیک ڈرائیونگ لیسنس بیکاز وی ڈونٹ نو. بٹ مے بی کوکنگ، maybe taking care of a baby, all of this come naturally to us. تھوڑا بہت ہم کو بتا دیا جاتا ہے، ہم کو نیچرلی ہم بہت اچھی طریقے سے یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ آپ نیچرلی کر ہی لیتی ہیں. یو ول ایزلی ڈو اٹ. جس طرح سے نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے تو آپ نیچرلی آپ نماز پڑھنا میں آپ کا دل لگ جائے گا، آپ کو روزہ ایزی دل لگے گا. اور اگر سے آپ سارے سال میں اب ایک ہفتے میں دن ایک بار بھی اگر سب روزہ رہتی رہی ہے تو یو یوز ٹو دس، یو آر یوز ٹو کیپنگ لائک روزہ. کبھی اتنا نہیں لگتا ہے، نہیں تو بعض لوگ بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت کہتے ہیں کہ میں روزہ ہوں مجھے تنگ نہ کرے، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے اس طرح سے ہو رہا ہے، مجھے اریٹیشن ہو رہا ہے وغیرہ. بیکاز سال تمام تو آپ روزہ رہتی نہیں تھی تو آپ کو عادت نہیں ہے. تو کوشش یہ کرا کرے کہ واٹ ایور یو ٹیک انٹو رمضان یو walk out of it with the same one. Okay, same habits. جیسا رمضان میں ہم روزہ رہتے ہیں آپ باقی کے دنوں میں بھی روزہ رہنے کی کوشش کریں. اگر آپ صبر سے عبادت کرتی ہے اور آپ نماز پڑھتی ہیں تو try to walk out with the same thing. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے ایک مچھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر سے اس کو پانی سے نکالے، میں سیم مچھلی کا دوں گی ایگزامپل، اگر اس کو پانی سے باہر نکال دیتے تو کیا ہو جاتا، وہ ایک دم مچلنے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. کیسے؟ اگر سے میری نماز چھوٹ جائے، اللہ نہ کرے، پر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر سے نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے بیکاز ہم تھک گئے، فجر میں نیند نہیں ہوشار ہوئی گئی، تو سارا دن بنا ہوتا ہے، سارا دن اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میری نیند کیوں نہیں ہوشار ہوئی، میری نماز کیسے چھوٹ گئی. اینڈ یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. وائی؟ بیکاز یو آر used to getting up from tahajjud and you're used to praying. تو آپ بے چین ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر سے آپ کوئی بری عادت کرتے ہو، لائک if you do something bad، جس طرح سے بعض لیڈیز کو پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے، اینڈ یا پھر
پھر کوئی اور موویز دیکھنے کا شوق ہے، کسی کو میوزک سننے کا شوق ہے، کسی کو بات کرنے کا خاندان کے بارے میں کہ پتہ ہے ان کا کیسے کیا ہوا، ان کا کیا ہوا ہے وغیرہ، ایسے ایسے سب یہ سب عادتیں وغیرہ. یو فائنڈ دیز آر سم ہیبٹس دیٹ یو یوز ٹو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کرتی ہیں، اگر سے آپ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، سپوز کہ یو لیو دم سے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے گانوں کا بڑا شوق تھا. آئی ول ناٹ ایون لائی، ونس اپون اے ٹائم مجھے گانوں کا بڑا شوق تھا، مجھے گانے بہت پسند ہیں، مجھے انگلش گانے مور دین ہندی گانے، مجھے انگلش گانے بہت پسند تھے. تو جب میں یہ چھوڑنے لگی تھی، وین آئی اسٹارٹیڈ لیونگ لسننگ ٹو میوزک، ٹھیک ہے، تو آئی وڈ گو بیک ٹو اٹ. کبھی چلو نا موڈ ہے، دل کر رہا ہے، سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک ایوری ڈے میں سن رہی ہوں، بٹ جب سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، بیکاز اٹ از سم تھنگ فیملیئر. جس طرح سے ایک مچھلی نا، اس کو پانی میں عادت ہوتی ہے، اس کو باہر نکالتے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، پھر واپس اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ واپس جینے لگتی ہے. اٹس دا سیم وے، یور اولڈ ہیبٹس ول ناٹ گو لائک آج میں نے سوچ لیا کہ میں یہ کرنے والی ہوں اور کل سے ہو گیا، نہیں ہوتا ایسے. یو ٹینڈ ٹو گو بیک ٹو یور اولڈ ہیبٹس بیکاز دیز آر سم تھنگ دیٹ یو آر فیملیئر ود، سم تھنگ یو آر یوز ٹو. اچھا، آپ کو پسند آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ گانے سنتے ہو، جیسے میں نے گانوں کا اگزامپل دیا. ٹھیک ہے، دین اٹ ٹک می سم مور ٹائم ٹو لیو اٹ کمپلیٹلی. میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر کبھی کبھی موقعوں پر چلو بھائی میں ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوں، اچھا لگ رہا ہے نا، یا پھر کبھی لانگ ڈرائیو چلے گئے تو بس اب سن لیتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا. یا پھر کسی کے ساتھ ہے، سب لائک سارے بیٹھے ہیں، شادی کا موقع ہے، چلو سن لیتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے. ہوتے 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 ایسے ہوا ہے الحمدللہ، میں ایسے مقام پر آ کے اب ٹھہری ہوں کہ اگر گانے لگتے ہیں تو میرے سر میں شدید درد ہو جاتا ہے، ٹو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فنکشن. میرا اتنا سر میں جاتا ہے، میرے بچے مذاق اڑاتے ہیں میرا، کیونکہ میں ریسٹورینٹ جاتی ہوں نا، پہلے مینیجر کو بلا کے کہتی ہوں پلیز یہ میوزک بند کرا دے. تو بچے کہتے ہیں کہ تم مما ایوری ویئر کے کہتے ہیں. میں نے کہا میں برداشت ہی نہیں ہے نا بیٹے. ایک دفعہ ہم آسٹریلیا میں کہیں گئے تھے، کچھ آرکیڈ تھا، اٹ واز این آرکیڈ، اینڈ وہاں پر کچھ میوزک چل رہی تھی، وہ سارے گیمس وغیرہ ہوتے نا بچوں کے، تو وہ بچے گیمس کھیل رہے تھے. میں ٹھہری ہوں میرے بیبی کو لے کر، اب میرے سر میں درد شروع ہو رہا ہے کیونکہ میرے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، اتنا مزید سر میں درد ہونا شروع ہے. میں نے کہا میری نند کو کہ میں باہر جا کے ٹھہری ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹالریٹ دس میوزک اینی مور. میں باہر جا کے کھڑی رہی. پھر اس کے بعد میں انہوں نے نوٹس کیا کہ میرا چہرہ پورا اتر گیا، تو میں نے کہا کہ مجھے پیناڈول چاہیے. میں نے 2 پیناڈولس لی. پھر میں جب گھر گئی، میرا سر کا درد جاتا نہیں، پھر میں نے 2 پیناڈولس لیے. پھر مارننگ اٹھ کر پھر میں نے 2 پیناڈولس لیے. کین یو امیجن، آئی ہیڈ ٹو ٹیک 6 پیناڈولس only because of the amount of pain that I was in. تو جو بری عادتیں ہوتی ہیں نا، they do leave you, but eventually when they leave you, اگر آپ if you try to even go back to them، آپ کو بے چین کر دیتی ہیں. you don't want to go there anymore. آپ کو پسند ہی نہیں آتا. اب مجھے اب 24 گھنٹے آپ قرآن لگا دو، میرے دیکھیں رات میں قرآن چلتا رہتا ہے. میں جاب پر بھی ہوتی ہوں تو بیک گراؤنڈ میں قرآن چلتا رہتا ہے، اینڈ میں قرآن سنتی رہتی ہوں، میں مسلسل سنتی رہتی ہوں. تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ نو آئی ریئلی لائک اٹ. یہ آپ لوگ کو بھی میوزک سننا پسند ہے نا، تو یہ مجھے پسند ہے، میرے کانوں کو سکون لگتا ہے مجھے. میں یہ کہتی ہوں ان کو، میں کہتی ہوں کہ دل میں، اور مجھے ایک رشتہ دار نے کوئی بات کہہ دی تو میں نے کہا دیکھیے آنٹی، دل میں نا ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو قرآن رہ سکتا ہے تو میوزک رہ سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی دل میں. دیز آر لائک واٹر اینڈ آئل. واٹر اینڈ آئل کو آپ چاہے جتنا بھی مکس کرنا چاہو تو آپ مکس نہیں کر سکتے ہو. واٹر الگ رہے گا، آئل بھی بالکل الگ ہی رہے گا، وہ چاہے کتنا بھی چاہو ہم مکس نہیں کر سکتے. سو یو کانٹ. کہتے نہیں بچے سن لیتے ہیں وغیرہ ایسے. میں نے کہا نہیں، میرے بچوں کو میں میوزک بالکل بھی نہیں سننے دیتی بیکاز دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو قرآن رہ سکتا ہے یا تو میوزک رہ سکتا ہے. آئی ایم سیئنگ میک دس اے ٹرننگ پوائنٹ. یہ جو رمضان ہے نا آپ کا، میک دس اے ٹرننگ پوائنٹ فار یور سیلف. مے بی دیر از سم تھنگ دیٹ یو فیل کہ مجھے پسند ہے، دیر از سم تھنگ دیٹ آئی لائک. جس طرح سے میں نے میوزک کا آپ کو دیا ہے کہ آئی یوز ٹو لائک میوزک، بٹ کیا میرے اللہ کو یہ پسند ہے؟ از اٹ سم تھنگ دیٹ مائی اللہ لائکس؟ If he does not like it, so maybe I need to leave it. Make this Ramadan a turning point where you say, I will leave this. میں اس کو چھوڑ دوں گی اللہ کے خاطر. اور جب آپ چھوڑ دو گے نا تو اللہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ویسے پوائنٹ پہ آ جاؤ گے آپ جس طرح سے آپ کو یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی لائے گئے نا، تو آپ بے چین ہو جاتے ہو. آپ کو برداشت نہیں ہوتی یہ چیزیں، اور آپ سوچتے ہو کہ میں گھنٹوں کیسے سن لیا کرتی تھی.
اللہ اکبر. اور اب دیکھو تھوڑی دیر کے لیے اگر میں سن لوں نا تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے, میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, واقعی میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور سسٹر کے بارے میں کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. لیٹس گیو اٹ ایز این ایگزامپل آف another sister. Her sister's name is آمینہ. ایک ہوم میکر ہے جن 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے. ان کی زندگی مسلسل ضروریات کا نام ہے. مسلسل شی از کانسٹنٹلی نیڈیڈ, کیونکہ 3 چھوٹے بچے ہیں. ان کا فیڈنگ دیکھنا ہوتا ہے, ان کو پکانا ہوتا ہے, کھلانا ہوتا ہے, نہلانا, دھلانا, واش روم وغیرہ سب سارا کچھ. پھر ہسبینڈ ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں. ان کا پورا رمضان شرمندگی گل سے بھرا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی ان سہیلیوں کی طرح عبادت نہیں کر پاتی جب وہ اکیلی تھی. ان کی عبادت پھٹی پرانی لگتی تھی. پھر انہوں نے اپنا عبادت کا طریقہ بدل دیا. ان کی اصلی نیت, کور انٹینشن یہ بنی, یا رب اس مہینے میرے پریوار کی خدمت کو میری سب سے پسندیدہ عبادت بنا دے. یہ جو سسٹر آمینہ کی میں بات کر رہی ہوں نا, it was something very similar to what I lived when I was in Australia. I remember very well کہ I could not go to the masjid for Tarawih. بچے چھوٹے تھے, and even when I came over here it was the same thing. I could not go because کہتے تھے کہ بچے نہیں, ہر جگہ آپ حرم شریف بھی چلے جاؤ, کہتے ہیں کہ بچے نہیں آنا ہے. تو ہم چھوٹے بچے والے کہاں جائیں, ہم عبادت کیسے کریں. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی because when I was alone and been born in Saudi, living all my life in Saudi, I was like کہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھلی جب سے آ رہے ہیں ہم, تو ہماری عبادت تو بالکل الگ ہوتی تھی. It was more of a personal عبادت that we used to go through, and now I'm not allowed to go. I used to feel as if there was something that's missing from my Ramadan. مگر سسٹر آمینہ کے ساتھ میں نے بھی یہ چیز سیکھی ہے کہ گھر کے کاموں میں ذکر شامل کرنا, کپڑے طے کرتے ہوئے یا لطیف پڑھنا, اللہ کے نام پڑھ لینا, کوئی دعا پڑھ لینا, یا پھر کوئی بیان سن لینا, یا پھر قرآن لگا لینا, ان کی عبادت کے کام کے دوران توجہ تھی. So while you're cooking, while you're doing laundry, while you're putting your child to sleep, anything that you're doing, you can listen to something. سوتے وقت بچوں کو قرآن کی ایک کہانی سنانا تاکہ وہ مہینے سے جڑ جائے. رمضان کی ایک کہانی سنا دے اپنے بچوں کو, سب کو ساتھ میں لے لے بیڈ پہ. آپ تراویح نہیں جا سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پورے کام ہو جائے, بچوں کو لے لے, رمضان کی کوئی سٹوری سنا دے, رمضان کے بارے میں ان کو سکھا دے, جو بھی ان کے لیول کا ہو. پھر جب وہ سو جائیں آپ بھی ایک آدھا گھنٹہ آرام کر لیں, پھر اٹھ کر پھر جب پورا گھر خاموش ہو جاتا ہے, سب سو جاتے, بیٹھ کر عبادت کریں تب جب, ٹھیک ہے, آپ کے اندر بھی انرجی آ جائے گی. فجر سے صرف 10 منٹس پہلے اٹھنا تاکہ اکیلے بیٹھ کے ایک کپ چائے اور دعا کر سکے. So it's not only Ramadan, otherwise also, why don't you wake up just a little bit more early? Like, آپ سحری سے اور تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں, آپ کے ہسبینڈ اٹھنے سے پہلے, اینڈ جس کے لیے بھی آپ کو جو بھی کرنا ہوتا ہے, یا پھر تھوڑا سا آپ پکوان پہلے کر کے رکھ لیں کہ بھئی ایک 10 منٹس سکون سے بیٹھ کر میں دعا کر سکوں, کچھ اپنے لیے کچھ بولتے نا لکھ سکوں کہ بھائی دیز آر دا تھنگز دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو, دیز آر دا تھنگز دیٹ آئی وانٹ, اینڈ آپ ایک انرجی فیل کر سکیں. آمینہ نے محسوس کیا کہ کچن اور بچوں کے بیچ کی یہ عبادت کم خوبصورت نہیں تھی, وہ الگ تھی مگر ان کی اپنی تھی. انہوں نے کہا, میں بچوں کو عبادت میں رکاوٹ سمجھنا چھوڑ دیا. I stopped doing that. وہ تو عبادت کی وجہ بن گئے میرے لیے. سبحان اللہ. ہم سب مل کر نشید لگاتے ہیں, ہم سب مل کر بیٹھ کر ایک رمضان کا کچھ پروفٹ سٹوری دیکھتے, ہم سب مل کر قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھ کر. میں بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, آپ بھی بازو بیٹھ کر کلرنگ کر لیں, کلرنگ پیجز دے دیں ان کو, کچھ بھی کر لیں کہ سم تھنگ دیٹ ول میک دیم آلسو پارٹ آف یور رمضان. ان سے چھڑچھڑاہٹ نہ کرے, دیکھو تم لوگوں کی وجہ سے میرا رمضان چھٹ رہا ہے, یا پھر ہسبینڈ کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ اتنا پکڑ, خود تو چلے جاتے تراویح اور میں ٹھہری ہوں یا برتن دھوتے ہوئے. ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. قرآن لگا لیں, کچھ سن لیں. آپ بھی تراویح کے وہ لائک مکہ کا لائیو لگا لیں, آپ بھی سنیں, آپ بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے, بلکہ کہ میری طاقت, میری ہمت, میں جو اپنے بچوں میں لگا رہی ہوں, میرے خاندان کے پیچھے لگا رہی ہوں, یا اللہ آپ اس کو بھی عبادت سمجھ کے قبول کر لیں. دوسری مثال بہن خدیجہ کی ہے, ایک بزرگ خاتون جنہیں جوڑوں کا درد تھا, آرتھرائٹس تھا. وہ اکیلی رہتی تھی, ان کا مسئلہ جسمانی کمزوری اور تنہائی تھی. ایک سٹینڈرڈ نماز روزوں والا پلان انہیں ناممکن اور ٹھنڈا لگتا تھا. انہوں نے روحانی حاضری کا پلان ڈیزائن کیا.
ان کا اصل ٹول تعلق تھا. وہ دیر تک نماز میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی تو ان کی اسینشل عبادت ہر نماز کے بعد اپنے پورے خاندان کے لیے دل سے دعا کرنا بن گیا تھا. ان کی ایکسپینڈڈ عبادت روزانہ کسی رشتہ دار یا تنہا پڑوسی کو فون کر کے خیریت پوچھنا اور کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک دعویٰ کا کام کر دینا, کچھ نہ کچھ ایک سنا دینا کہ بھائی آج میں نے یہ سنا تھا, آج میں نے یہ لرن کیا, تو ایک اسلامک کوئی بھی ایک لیسن کسی کے ساتھ شیئر کر دینا. اور وہ غریب بچوں کو آن لائن اسلامک کلاسز یا قرآن پڑھانا تھا. یہ ان کا صدقہ تھا. ان کی عبادت محبت اور دعا کا یہ ایک بہت اچھی عبادت بن گئی. Now, do you see that? It's different from us. She was very old. She was not able, جس طرح سے ہم جا کے تراویح پہ ٹھہرے ہوتے ہیں, کتنے گھنٹوں ٹھہرتے ہیں, ماشاء اللہ سے ہم عمرہ جاتے ہیں, تو she was not able to do any of that. But instead, what did she started doing? She started making dua for everybody that she loved. She started taking online classes for غریب بچے جو نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو قرآن پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا. کسی نہ کسی رشتے دار سے کال کر کے بات کیا کرتی تھی رمضان میں کہ آج میں نے یہ سیکھا, آج میں نے یہ کیا, میں آپ کو بھی سوچ رہی تھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو وہ گھر بیٹھے وہ دعویٰ کا کام کر سک رہی تھی. اب آپ اپنی نیت, کیپیبلٹیز اور لمیٹیشنز کو دیکھیں اور پلان بنائیں. I know some of the sisters have already shared this with me. They have shared کہ میں یہ پلان بنایا ہے, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, میں نے 1 2 3 اس طرح سے ایک بلو پرنٹ بنائی ہے. آپ کی اصل نیت کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے. پوچھے میرے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے. مثلا یا اللہ اس رمضان میری نیت ایک زیادہ صبر یا صابر ماں اور بیوی بننے کی ہے. میری نیت قرآن پڑھتے وقت آپ کے قریب محسوس کرنے کی ہے, چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. میری نیت اپنی فکر کو بھروسے ٹرسٹ میں بدلنے کی ہے. اور بھی آپ کر سکتی ہیں نیت. یو کین ایون چینج یور گولس. مضبوط بنیاد نیت یہ وہ دھاگا ہے جو پلان کو بکھرنے سے بچائے گا. میں اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤں گی اور استغفر اللہ کہوں گی, یا میں مغرب کی نماز پوری توجہ سے پڑھوں گی. یہ خوبصورتی کے لیے ہے جس طرح سے عام دنوں میں where you are able to look at your goals. کھانا پکاتے وقت 15 منٹ تفسیر سنوں گی, یا روزانہ ایک بہن کو محبت بھرا اسلامک ریمائنڈر بھیجوں گی, یا بات کر ان کو یاد دلاؤں گی. یا پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ میں تہجد پڑھوں گی اور دعا میں اپنا دل نکال کر رکھ دوں گی. اللہ سے جو مجھے باتیں کرنی ہے نا تہجد کے ٹائم پر میں کر لوں گی. جب پرانی عادتیں کھینچیں, جس طرح سے غصہ ہے, حسد ہے, سستی ہے, فون سکرولنگ ہے, تو اللہ کے نام کو یاد کر لیں. سسٹر ہما کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ we will try to share. She has done اسماء الحسنہ کا, انہوں نے بہت اچھی سیریز چلائے, بہت ہفتوں سے I've been following them so very closely and maybe you can learn from her also. تو اللہ کے نام آپ یاد کر لیں, اللہ کے نام معنوں کے ساتھ یاد کر لیں. جب مجھے بچوں پر غصہ آئے تو میں رک کر بولنے سے پہلے, instead of immediately going on to them and ranting this that and تم نے ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا, یہ کیوں, وہ کیوں, آپ کہنا 3 بار یا صابر یا صابر یا صابر, یا اللہ مجھے حکمت دے how to speak and how to deal with my children right now. رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے دن بھر کی باتیں یا ٹاسک کو دیکھیں. شکر کا لمحہ, آج اس لمحے کے لیے شکریہ جہاں میں سکون صبر محسوس کیا. رحمت کا لمحہ کو ساتھ میں دیکھتی ہوں جہاں آج مجھے غصہ یا سٹریس آ گیا, یا غفار میری کمی کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. نیت کا لمحہ کیا تھا؟ 3 لمحے ہوتے, ایک شکر کا لمحہ, ایک رحمت کا لمحہ, اور ایک نیت کا لمحہ. کل میں اپنے بنیادی نیت عبادت کا نام لے کر کہیں کو محبت سے کرنے کی فوکس کروں گی. Like tomorrow maybe I will listen to this, maybe I will read a Ramadan story to my child, اور maybe یا میں افطار بنا کے بازو والوں کو بھیجوں گی جس کے ساتھ میرا اتنا اچھا تعلق نہیں ہے, یا پھر میں یہ کروں گی یا وہ کروں گی. نیت کر لیں. So there are 3 moments in every Ramadan. I will write this down for you. 1, what are you grateful for? What are you thankful for? وہ لکھیں. پھر لکھیں کہ رحمت والا کون سا تھا, something that you feel
کہ یو ویئر اباؤٹ ٹو ڈو، جیسے میں غصہ ہونے والی تھی یا میں غلط کرنے والی تھی، مگر آپ نے مجھے بچا لیا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا. رحمت والا لمحہ کون سا تھا؟ نیت والا کہ اب میں کل کیا کروں گی، سم تھنگ دیٹ آئی واز ڈوئنگ گڈ یا سم تھنگ وچ آئی واز ڈوئنگ بیڈ اینڈ ہاؤ کین آئی امپروو اٹ. میری پیاری بہنوں، آپ تیار ہیں؟ آپ رمضان میں کسی روبوٹک عبادت یا کسی اور کو دیکھ کر ان کے پلان کے مطابق عبادت نہیں، بلکہ اپنے پلان کے حساب سے عبادت کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر کوئی سسٹر کچھ یہاں پر if you want to share، سسٹر ہما، سسٹر رائسہ، اس کے بعد میں ایک رمضان کی دعا پڑھانا چاہوں گی، پھر ہمارا ورکشاپ ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سعیدہ. وعلیکم السلام سسٹر رائسہ، جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. سبحان اللہ، بہت اچھی کلاس ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ اس طرح سے آپ نے نیت کا بتایا کہ نیت جیسا کہ گانوں کے بارے میں بے شک ایک چھوٹا سا سافٹ ریمائنڈر سسٹر رائسہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا بریک ہو رہی ہے، نیت میں جی ایشو جی ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا چینج کروں ذرا ہم کریں. سسٹر ہما، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس دوران؟ جی سسٹر سعیدہ، اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی سسٹر رائسہ پلیز بتائیں. الحمد للہ. تو جو آپ نے یہ گانوں کے بارے میں وغیرہ سے بتایا نا، بے شک دیکھیے ہم جیسا کہ سورہ یوسف میں بتایا تھا پارا اسٹارٹنگ میں ہی کہ وما ابرئ نفسی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک میں برائی کرتی ہوں اپنے نفس سے، لیکن البتہ بہت حکم دینے والی ہے نفس ہماری برائی کی طرف بلانے والا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کا ہے کہ بچنا، اللہ تعالیٰ کس کو بچاتا ہے؟ جو بچنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ بتائیں کہ پہلے ہم گانے سنتے تھے، اب نے تو ہماری اپنی کوشش سے انشاءاللہ باذن اللہ وہ چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو ہماری خواہش شدت یہ ہونا چاہیے کہ ہم برائی کو چھوڑنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن آپ کی مدد سے ہی میں اس میں کامیاب ہو سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز برابر ہمیں حاصل ہوتی انشاءاللہ باذن اللہ. ایک پریکٹیکلی ہمیں کر کے بھی دیکھے سے یہ تجربے کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ سب بہنیں یہ چیزوں کو ضرور کرے. اور ایک ہر وقت میں یہ ریمائنڈر دیتی ہوں کہ اپنی نمازوں کو اپنے کاموں کے اطراف میں مت کریے، نماز کے اطراف اپنے کاموں کو ڈیزائن کریے. انشاءاللہ تعالیٰ اول وقت کی نماز، پھر سارا ہمارا وقت انشاءاللہ باذن اللہ بہت زیادہ اچھے سے گزرتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اور صرف ہم دیکھیے دین کی باتیں ہی کر کے امت کو یا اپنے لوگوں کو اچھائی کا سبق نہیں دیتے، بلکہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام جو ہمارے میں ٹیلنٹ ہے وہ ہم دوسروں کو سکھا کر بھی اس کو ہم نیکی کما سکتے ہیں. خیر نا، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھیے. کبھی ایکسپیرینس کریں، ہم کام والوں سے ہمیشہ کام لیتے ہیں، کبھی ان کا کام ہم کر کے خوشی حاصل کریں. ہم سب کر کے دیکھیے ایک تجربہ، جیسا کہ اگر کوئی میل آپ کو پکا کے دے رہی ہے، ایک وقت ان کو روٹی ڈال کر دے کے دیکھیے، سبحان اللہ بہت دل کو سکون ملتا ہے یہ نیکی کر کے. جیسے چھوٹی چھوٹی کئی نیکیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور ضرور اس رمضان ایک برائی کو چھوڑنا اور ایک اچھائی کو اپنے میں لانے کی کوشش اور سنتوں کو اپنانا. کہ ایک زندگی تو ہماری پوری گزر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے گزاریں، لیکن اگر کانشیسلی وہ چیز ہم سنت کے مطابق کریں گے تو برکت بھی ہے، اجر بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. فار ایگزامپل اگر چپل پہنتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت سیدھا ہاتھ بسم اللہ، کیا سنت ہے. ٹوائلٹ جاتے وقت، نکلتے وقت سونے کی کئی سنتیں ہیں جو ہم نارملی ایسے ہی کر گزرتے، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ خیر برکت ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور سب سے مین امپورٹنٹ بات درگزر کرنا سیکھے. اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو لوگوں کو درگزر کریے، کیونکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی حق پہ رہنے کے باوجود بھی اپنی لڑائی کو چھوڑ دے تو پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ
سے جنت کے ضامن رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اختیار کر کے بہت زندگی میں سکون لا سکتے ہیں. بہترین چیز درگزر کرنا. طاقتور وہ ہے جو کسی کو معاف کرتا ہے. بدلہ لینا طاقتور بات نہیں، کمزوری کی نشانی ہے. تو سب ہم ایک چیز سوچ لیں کہ درگزر کرنے والے بنے اور سنتوں کو ایک ویک ایک سنت لیں، پھر سیکنڈ ویک دوسری سنت کو فالو کرتے ہوئے سیکنڈ سنت کو کرو. اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کر سکیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا سیدہ. سسٹر رائس بہت پیاری بات کی ہے. مجھے اس سے ایک کہانی یاد آ گئی ہے جو میں اپنے سسٹرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بہت غریب انسان تھا سسٹر رائسا، جو بس میں ٹریول کرتا تھا. تو وہ مزدور آدمی تھا، بہت کام کر کے تھک کر پھر وہ جب بس میں ٹریول کرتا تھا تو کوئی اگر آدمی آ جائے تو اپنی اٹھ کے سیٹ اپنی دے دیتا تھا اور خود کھڑا ہو جاتا تھا. تو اب روز بس کنڈکٹر دیتا ہے کہ یہ ایسی حرکت کر رہا ہے، تو بولتا ہے کہ تم خود اتنے تھک جاتے ہو، تم تو ایک مزدور انسان ہو، تو تم کیوں اپنی سیٹ کسی اور کو روز دے دیتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم روز دے دیتے ہو. تو کہتا ہے کہ میں بہت غریب انسان ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے پاس دینے کے لیے کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. میں کوئی صدقہ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لے. تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر میں اپنی سیٹ کسی اور کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں بس اتنا ہی ہے، تو میں جو ٹکٹ خرید کر جو میں سیٹ میری ہے میں وہ کسی اور کو دیتا ہوں اور تجھے راضی کرنے دیتا ہوں، تو اسے قبول کر لے. تو سسٹر عائشہ نے جو بات کہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو استطاعت ہے، مینی سسٹرز who come to me and say کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، what can we do, there is nothing that we know، یا ہمارے پاس اتنا کچھ ہنر نہیں ہے جس طرح سے آپ کر رہی ہیں. جس طرح سے I say کہ مجھے جس طرح سے میں نے کاؤنسلنگ کو اپنا دعویٰ کا کام بھی بنایا ہے وغیرہ، دس از مائی فیلڈ سائیکالوجی اینڈ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. تو میں کہتی ہوں جو بھی جیسے بھی جتنا بھی آپ کر سکتی، جس طرح سے سسٹر عائشہ نے کہا کہ ایک روٹی ہی ڈال کر دے دیں. تو sometimes there has been times when اگر سسٹر عائشہ کہہ رہی تھی تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ ہماری جو میٹ تھی وہ بیٹھ کر رو رہی تھی کسی بات پر. اس کو کچھ اس کی ماں نے ڈانٹ دیا تھا تو کھانا نہیں کھا رہی تھی، ینگ بچی ہے. میں نے کھانا ڈالا اور میں نیچے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور میں اس کو کھلائی. تو کہہ رہی نہیں بھابھی آپ کیوں نیچے بیٹھ رہی؟ آپ میں کھا لوں گی. میں نے کہا کھلا رہی ہوں، خوش ہو جاؤ، چلو کھا لو. میں نے کہا تم بھی میری بچوں کے جیسی ہو. اور میں نے اس کو کھلانا شروع کر دیا. تم روتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اتنا محنت کرتی ہو پھر روتی ہو. کہتی تمہاری ماں سے نہ ڈانٹے تم کو. میں نے کہا تو وہ روتی روتی سے اس نے کھا لیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید ہم اس کو بے معنی سمجھتے ہیں، بٹ سسٹر عائشہ نے یاد دلایا کہ سبحان اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بہت شاید وہ کسی کو ترازو میں اچانک ہماری خوش جی کرنا بھی ہے نا، جو کسی کو جی اچانک خوش کرنے سے جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا، جو وہ بندہ خوش ہوتا ہے تو سبحان اللہ ایک چیز بہت ہو گیا. تو اور آپ کے سیدہ میں بچے ایک نوٹس کر رہے ہیں. دعا جی ہاں دعا کا ذکر کروں گی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. کہ جی جی یہ دعا تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرآن کی جیسے ہم پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 40 ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعاء. بہترین دعا ہے یہ کہ اے رب مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے. دعا قبول کر لے اور تو قبول کر لے دعا میں. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں ضرور ہمارے اپنے رمضان میں تحیات سے پہلے یا سجدے میں. اور دوسری دعا یہ ہے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آیت 40 and 41 ہے یہ سورہ ابراہیم کی. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن قائم ہوگا حساب. اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی نوٹ کروں گی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں یہاں پر، جبکہ کفار کے لیے یا منافق کے لیے دعا کرنا منع ہے. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کیے کہ وہ وعدہ کر کے نکلتے اپنے والد سے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، تو وعدہ نبھانے کے لیے یہاں پر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق اس لیے ہے کہ انبیاء کے تھرو ہمارے لیے وہ دعاؤں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. تو یہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اور مسلمان والدین کے لیے دونوں دعائیں جامع دعائیں، بہترین دعا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب اپنے دعاؤں میں جو قبولیت کا وقت ہے، جیسا کہ اتحیات پڑھنے سلام کہنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سبحان اللہ. تو سبحان اللہ یہ دعاؤں کی ضرور پابندی کرنا چاہیے ہم سب کو انشاءاللہ باذن اللہ. جی
کوئی اور سسٹر اگر سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے، I'll be more than happy to. جس طرح سے میں نے کہا یہ سب ہماری کمیونٹی، ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. It's not more than a class. Sister Huma, anybody else? جی سسٹر سعیدہ، میں دوسرے سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریے اور بولیے، مطلب اپنے دل کی بات بولیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے نا، کیونکہ ہم اس محفل میں ہیں تو آپ کچھ دعا بھی شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. سسٹر سعیدہ یہ آخری ورک شاپ ہے تو مجھے ہے نا سب سے زیادہ آپ نے جو فرسٹ ورک شاپ پہ بات کی تھی نا کہ جی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور بے شک جی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندے کو. وہ اتنا مطلب سکون دکھا اس دن. آپ نے ایک ایکٹیویٹی بھی کروائی تھی کہ اپنے ذہن میں بھاری بوجھ کے بارے میں سوچیے، یا بچے ہے جی کچھ جی بھی ہے اسے اپنے ہاتھ میں لے تصور کرے، پھر اپنا ہاتھ کھولے اور اللہ الوکیل کو سونپ دے. تو یقین جانیے وہ جب آپ گھر آ رہے تھے نا تبھی ایک آنکھوں میں ایک ایسے آنسو آ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا اللہ پاک صحیح میں آپ ہے ہمارے پریشانیوں کو دیکھنے والے، اس کا حل نکالنے والے. مطلب جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے پاس بھی پریشانیاں آتی ہیں مگر ان کے پاس دعا کا وہ نہیں رہتا پاور، وہ ویپن نہیں رہتا. ہمارے پاس وہ ہے جی اور اللہ ہمارا الوکیل ہے. تو جی یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کرنا ہے، وہ جی. اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پورا پورا توکل اللہ پہ چھوڑ دینا انشاءاللہ. This is from إنما Jassal أشكو Therapy. بس بإذن الله. جی جی جی. This is from Jassal Therapy، جسے imaginary therapy بھی کہتے ہیں. اینڈ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہاں اگر سے فی مکس ویسٹرن سائیکالوجی وتھ اسلام، ہمارے پاس دعا کی طاقت بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دعا کی بھی ٹیکنیک ہے. سسٹر لینا کچھ کہنا چاہ رہی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر. جی الحمدللہ، جس طرح سے آپ نے بتایا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میرے اندر کافی افیکٹ ہوتا تھا ہر رمضان، کہ میں کمپیٹ میں لگ جاتی تھی کہ انہوں نے یہ کیا، ارے انہوں نے یہ کور کیا، کسی نے 2 قرآن ختم کر دیے اور میں نے تو 10ویں پارے پہ ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ آپ کی یہ چیز بہت زیادہ پازیٹیو کام آئیں گی مجھے اب کے رمضان میں انشاءاللہ تعالی. اور جس طرح سے آپ نے بتایا بات یہی ہے کہ جس طرح سے رئیسہ فاطمہ سسٹر نے بھی جو بتایا کہ درگزر کی کیفیت جب رہے گی نا تو انشاءاللہ رمضان کو ہم زیادہ یوٹیلائز کر پائیں گے. بیکاز کہیں نہ تو کہیں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ رمضان کی عبادت کے خلل میں یہ سب سے زیادہ کام آتا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا. اور سارے سال چھوڑ کر اکثر رمضان میں کچھ نہ تو کچھ فیملی کا، ایون تراویح میں کیوں نہ چلے جاؤ، انہوں نے جگہ لے لی، اس نے پتا ہے اس کو کہ یہ کس طرح سے ڈھکل، کچھ بھی مطلب کبھی جگہ مطلب وہ کچھ نہ تو کچھ خشوع اور خضوع کی جو ایک کیفیت ڈسٹرب کرنے میں رہتی، اس میں ہی ہم پڑ جاتے. اور آپ جیسے بتائے کہ اکثر بیسٹ سے بیسٹ بچوں کو، فیملی کو ہم افطار کی اس میں لگ جاتے کہ شاید ہم وہاں کمی کر رہے، پھر اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے، تو ایک بہت زیادہ ٹینگلڈ فیل کرتے رمضان کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی جگہ پر. مگر جس طرح سے آپ نے ساری چیز بتائی تو بہت زیادہ پازیٹیو اور بہتر محسوس ہو رہا الحمدللہ. اور یہی اس چیز کو جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا یہ کلاسز سے تو مفید کافی لے رہے ہیں ہم لوگ. اور میرا ایکسپیرینس جیسے میں بتائی کہ یہی ہوتا ہے ہر سال، حالانکہ عام دنوں میں نہیں کرتا شیطان، مگر یہ رمضان میں اسپیشلی عبادت کے چکر میں اور خشوع کی کمی کر کے افسوس میں لا دیتا. گلٹ کا جو رہتا وہ چیز آپ سے ذرا بہتر سمجھنے آ گئی. جزاک اللہ خیر. سسٹر شاہ نیلا نے کچھ کہنا ہے. جزاک اللہ سسٹر لینا، آپ نے بہت اچھا شیئر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نے جزاک اللہ خیر. obviously this all of the workshops آپ کی بہت اچھی تھیں اور بہت اچھے ریمائنڈرز تھے. اور بس ویسے تو اس سلسلے میں آپ نے اتنا کچھ کہا ہے there's nothing left. تو میں ویسے کہہ رہی تھی ایک چیز ایسے ذہن میں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی چیز شیئر کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ ڈال دیتے ہیں. ورنہ کئی دفعہ ہوتا ہے بڑی پورا لیکچر تیار کرتے ہیں لیکن جو چیز تیار کی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سنوانی ہوتی ہے وہ سنوا دیتے ہیں. تو بس میرے ایسے ذہن میں آیا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب اتنا کچھ کر رہے ہیں، رمضان بھی آ رہا ہے. جیسے مجھے بڑا کلک کرتا ہے سورۃ بقرہ میں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، کہ ہم اگر کوشش کریں کہ اللہ کے رنگ میں سب سے بہترین تو اللہ کا رنگ ہے. ہمیں لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ کی نظر سے کوشش کریں اس رمضان میں، ہم بھی، میں بھی، ہم سب، کہ ہم اس رنگ میں ڈھلیں. جیسے اسکالر بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے جب آپ کسی چیز کو، میری ٹیچر نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جب آپ کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں
تو وہ دو جی الگ چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ جو ڈائی ہے وہ اس کے فائبر اندر تک ایبزارب ہو جاتا ہے. تو ہم جی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس رمضان کے بعد ہم نکلتی ہوں یا رمضان میں بھی اور رمضان سے باہر ہم نے اپنے دل کو تیار کرنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کا رنگ ہے میرے دل پہ کتنا چڑھا ہے. یعنی میری ڈیلنگ کیسی ہیں, میری فیملی کے ساتھ کیسا ہے, میں کمفرٹ میں کیسی ہوں, میں ہارڈ شپ میں کیسی ہوں. جب میں نے کوئی انصاف کی بات کرنی ہے تو میں کہتی ہوں کئی دفعہ ہم سلپ ہو جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیتے ہیں, آل جی. دیز تھنگس. تو There's so بس یہ many. میں کہی تھی کہ جی بالکل, تو بس یہ تھا کہ ہمیں اگر اس لائن پہ چلیں, ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ میرے پہ صبوت اللہ کتنا ہے, کیونکہ اصل میں تو یہی کام آنا ہے ان دا اینڈ. بس یہ چھوٹی سی بات میں کہنا چاہی تھی, شیئر کرنا چاہی تھی. جزاک اللہ خیر فار ایوری نہیں تھنگ. جزاک اللہ خیر, السلام آپ کی علیکم. بات نا بہت پیاری لگی. آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دس وتھ مائی کلائنٹس اینڈ دین پیپل دیٹ آئی ٹاک ٹو, کہ ہم رمضان کو جزاک پیچھے چھوڑ کر نکلتے ہیں یا رمضان کی اپنے دل کے اندر اتار کر رمضان کو اپنے ساتھ جی لے کر نکلتے ہیں. You said it so beautifully. I mean, سبحان اللہ, that's something that I learned. اس لیے کہتی ہوں میں کہ this is a community where we learn from each other and not something like a class, کہ جیسے کہ ٹیچر بیٹھی ہے, سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, آواز کرے بغیر چپ کر بیٹھے رہو اور بس میں جو پڑھا رہی ہوں پڑھو اور نکلو. نہیں, ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. It's a تو community کائنڈ that I'm trying to build and I hope that we are able to learn from each other. نہیں And آپ نے ماشاء اللہ بہت پیاری بات بالکل کی. نہیں بالکل آپ صحیح, سسٹر, جزاک اللہ خیر. ایک اور سسٹر نے ہاتھ اٹھایا ہے, so let's if you want to say something I would love to hear. QA. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. ہاں جی, پتہ نہیں یہاں پہ نام میرا کیا شو ہو رہا ہے. نام میرا حسنہ ہے. اور جی حسنا جی. ابھی بس یہ بات تو مجھے ذہن میں آیا تھا کہ ایک تو مطلب جس طرح, خیر وہ تو باتیں ڈھیر ساری, لیکن ایک آتا ہے نا کہ یہ جو ریگریٹ ہمارا کہ لائک وہ رمضان کے حوالے سے تو اسپیشلی ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن نارملی بھی کہ ہمیں جیسے سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ لائک ہم نے خود کو ضائع کر دیا, یا جس طرح چیزیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ نوے کہ اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا سب کچھ, اور اگر ویسا نہ ہوتا جی تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے خود کو ضائع کر دیا یا ہماری ایفرٹس. تو مجھے ابھی کچھ 3-4 دن پہلے ہی ذہن میں ایک چیز یعنی کہ جس طرح کلک کی کہ جب انبیاء تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے, خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے, تو جی لیکن ان سے جو ایکچوئل انہوں نے کام جب سے سٹارٹ ہوا ان کا, تو 40 یعنی کہ 40 میں ان کا نبوت ان کو جی ملتی تھی نا, جی پھر جی سٹارٹ ہوتی تھی. تو میں نے کہا یہ تو واقعی ایک یہ چیز, اور ایک صحابی کا واقعہ تھا کہ صحابی تھے یا پتہ نہیں سلف میں سے تھے جو کافی عالم تھے اور زاہد تھے, لیکن جب انہوں نے ایک کرسچن عورت کو دیکھا اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنے میں ڈال دیا, سب کچھ بھول بھال گئے. تو وہاں سے پھر جی یہ میرے پوائنٹ کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں, لائک ہم ایسے کہ جی جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ, جی تو پھر جہاں پہ ہمیں لگے, مثال کے طور پہ اب جیسے میں نے بھی ارادہ کیا دورہ قرآن کا, تو مجھے اب 100 وسوسے شیطان جس طرح ڈال رہا ہے کہ نہیں یہ چیز جی نگلیکٹ ہوگی, یہ نہیں ہو پائے گا, گھر یہ, پھر جی میں نے کہا نہیں, مطلب مجھے سمجھ, میں نے کہا یہ شیطان ہی ہے. تو وہاں پہ جی پھر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, یعنی کہ جہاں ہمیں لگ رہا ہے, جی جہاں مایوسی ڈال رہا ہے شیطان, وہاں پہ بس اللہ تعالیٰ سے مدد کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کروائیں. اور دوسری چیز جو مجھے مطلب اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس کہ جب ایسے میں نا اگر ایک دم بندہ خود کو تھوڑا سا یعنی کہ کنٹرول اس طریقے سے کوشش کرے کہ جو پازیٹیو یعنی کہ جیسے ہوتا ہے جو ہے, چاہے وہ ایک چیز سے, لائک ہمیں بچے جب سم جی ٹائم بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی 2 منٹ پہلے جی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا, تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا, یعنی کہ شکر کرنا شروع کریں. حالانکہ اس ٹائم بہت مشکل جی ہوتا ہے, جب اسپیشلی جی ایسے میں جب آپ ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ زبردستی جی جب شکر کرنا شروع کریں نا, تو وہ آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور انسان جی وہ مایوسی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر اذکار سے بڑھ کے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جب ڈیفینیٹ ہم جب اذکار کچھ بھی ذکر کرتے رہیں, تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی پاور ملتی ہے, یعنی کہ آپ کا حوصلہ اور یہ چیزیں, بندہ مایوسی سے ذرا بار بار جاتا تو ہے لیکن بار بار پھر خود کو نکال سکتا ہے. تو یہ چیزیں جی. بس یعنی کہ جو سسٹر پرسنلی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے لٹل بٹ مور. دس از سمتھنگ دیٹ آل آف اس گو تھرو. ہم یہ سب چیزوں سے گزرتے ہیں. وی آل آف اس آر گوئنگ تھرو دس. اینڈ میں خود بھی اف آئی ایم ٹیلنگ یو, ہمارا نا رولر کوسٹر کے جیسا ہے. کبھی ایمان ڈاؤن جاتا ہے, کبھی اپ جاتا ہے, پھر ڈاؤن جاتا ہے, پھر اپ جاتا ہے. جب یہ ڈاؤن جاتا ہے نا, I usually put my hand on my heart and say یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ, مجھ سے دور نہ ہو جا. میں I love you and I know کہ میں اتنا نہیں کر پا رہی جتنا آپ کی جو عبادت کے لائق جو ہے, آپ I am not doing that. But one thing is that I still love you and آپ مجھے نہ چھوڑے. یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, دل پہ ہاتھ رکھ کے بار بار دن بھر کہتی رہتی ہوں
کیونکہ مجھے ایک افسوس ہوتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جائے اللہ مجھے. تو دس از کالڈ اسٹرائیونگ. یہ ورڈ کیا ہوتی ہے نا، اسٹرائیونگ، کہ مجھے دور قرآن کرنا. بٹ شیطان کہتا ہے کہ دس یو ہیو ٹو ڈو. دیر آر سو مینی تھنگس. اب آپ کا ہوتا ہے شاید 1 گھنٹے کا ہوتا ہے دور قرآن کا، ایک جو بھی آپ کا، اگر سے آپ لیکچر کر رہی ہیں تو اس میں سے آپ 15 منٹ سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ریمبر ویری ویل، آئی تھنک دس واز بیک ان 2020، عفت مقبول کا نا 2 hours کے ہوتے تھے. اینڈ آئی ریمبر رمضان آیا بھی، رمضان چلا بھی گیا، اس کے باوجود آئی کنٹینیوڈ because of my kids, because of so many things. I was not able to finish it during Ramadan. I was not able to follow her through. And مجھے یاد ہے اس دفعہ سسٹر ہما نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ نہیں آپ عفت مقبول کو سنا، you will really like her. And she said کہ آپ کوشش کریں. اینڈ ماشاء اللہ آئی سو جتنی جو لیڈیز تھے جو ان کے ساتھ کر رہے تھے دور قرآن، they were able to do it and I was not able to. But جتنا جو بھی ہو سکے آپ کریں. She said, I remember her words really well. And I used to do 15 minutes. کبھی آدھا گھنٹہ ہو جاتا تھا. ہوتے ہوتے پتہ ہے کتنے کی رمضان میں کہہ رہی ہوں نا، آیا بھی چلا بھی گیا، کتنے مہینوں کے بعد میرا ختم ہوا. بٹ I did not let go. میں نے چھوڑا نہیں. میں نے جو شروع کیا I ended it later onwards. اگر آپ قرآن شروع کرتی ہیں پڑھنا and you're striving and Allah knows, Allah can see. ایک دفعہ میں نے یہ بھی اس کا ایک ایگزامپل اگر میں دوں تو مسجد میں ہوتے ہیں نا، مسجد بناتے ہیں لوگ، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ مسجد بنانا ہے تو سارے مل کر کہتے ہیں کہ ہم ڈونیشنز لے رہے ہیں. نماز کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اناؤنسمنٹ کرنے والے کون کتنا دے رہا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو گیو $10,000. سب تکبیر اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں. اس کے بعد میں ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ میں $10 دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مگر یہ اللہ شاید اس کے $10 کو قبول کر لے، کیونکہ پتا ہے کہ اس کی جیب سے یہ $10 بھی نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہے اور اس کو خود کو اتنے سارے اس کے چیزیں ہیں. وہ خود اس نے سوچا ہوگا کہ $10 میرے آج کے کھانے کے پیسے تھے، مگر میں آج بھوکا سو جاؤں گا، میں یہ $10 دے دیتا ہوں. جہاں کی جو دوسرا انسان ہے جو $10,000 نکال کے اس نے دے دیے، اگر وہ 10,000 جل بھی جائے نا تو اس کو فرق نہیں، کیونکہ اس کے پاس اور کتنا کی پیسہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ does Allah not see what you are striving? Each and every one of us is on our own journey. ہمارے مشکلات، ہمارے رشتے، ہمارے آزمائش، ہماری عبادت سب کی بالکل یونیک ہے، as unique as our fingerprints. And Allah sees through all of this. So میں کہتی ہوں آگے بڑھو. As long as you're moving forward, چاہے if you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, try to keep moving, like baby steps ہی صحیح, keep moving forward. As long as you're not stopping, as long as آپ رک نہیں رہی ہیں, you're not stopping and you're moving forward and you are striving, that's enough. And Allah is watching you. May Allah accept it. Any other sister? Alright, تو ہم دعا پڑھاتے ہیں سسٹر ہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا لطیف یا رحیم. اے اللہ نہایت نرم مزاج، نہایت رحم کرنے والے، ان ہاتھوں پر برکت نازل فرما جو گھروں کے شور اور تنہائی کی خاموشی میں عبادت ہوتی ہے. اس ماں کے ہاتھ کو تھام دے جو روزانہ کے کاموں میں صبر سے عبادت کرتی ہے. اس بزرگ کے ہاتھ کو قوت دے جو دعاؤں کو روشنی کی وراثت میں عبادت کرتی ہے. اس ہاتھ کو سکون دے جو نقصان کے 1 سال بعد ایک نیا عبادت کا پلان بنا رہا ہے. اس جوان لڑکی کی رہنمائی فرما جو اس نئے زمانے میں اپنا ایمان کے ساتھ عبادت کر رہی ہے. اللہم ہماری کوششوں کی عبادت کو قبول فرما. ہماری سچی عبادت چاہے وہ ہمیں کتنی ہی الجھی ہوئی لگے، آپ کی نظر میں بندگی کا ماسٹر پیس بن جائے. اس رمضان میں میری عبادت کو اور میری سسٹرز کی عبادت کو اس طرح بنا دے جس پر آپ ہم سے وہ تعلق بنا سکے جو ہماری زندگی کا سب سے مضبوط حصہ بن جائے. ہمیں صرف روزہ رکھنے والا نہیں بلکہ نرم دل والا بنا. صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ حاضر دل بنا. صرف رحمت کی امید رکھنے والا نہیں بلکہ رحمت سے بدل جانے والا بنا. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. سسٹرز، ایک میں آپ لوگوں سے اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ رمضان میں ایوری ڈے آئی ول بی سینڈنگ شارٹ ریمائنڈرز. اٹ ول بی لائک 3-4 منٹس کے، اس سے زیادہ نہیں. جب آپ کو موقع ملے پلیز آئی ووڈ لائک
to keep you motivated during Ramadan. سسٹر ہما ہم دعا پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورک شاپ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ تمام سسٹرز کا، اینڈ جزاک اللہ خیر سسٹر سعیدہ، ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنی امیزنگ ورک شاپ تھی. آپ جب دعا کر رہے تھے نا تو مجھے گوز بمس آ گئے کہ یہ سوچ کے کہ اللہ پاک، ہم پہلے جب تھے مطلب پرسنلی کہ میں سوچتی تھی کہ تزکیہ نفس مطلب ایک امام ایک عالم اس کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن جب قرآن سے جڑے تو پتہ چلا کہ ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے. اور اتنی بہترین ٹاپک آپ نے چوز کی کہ اور ذہنی سکون. ہم مطلب اتنا پریشان ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے ہی بس گھبرا کے وہ جاتے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی جو ہمیں جوڑا نا، تو بہت اچھا لگا اس ورک شاپ میں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو اللہ سے جڑ کے گزاریں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے قرآن بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. ہم جیسے ماشاءاللہ سسٹر رئیسہ بات کر رہے تھے، قرآن کی آیت کوٹ کر رہے تھے، اور تمام سسٹر صبغت اللہ کی بات کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں ہم بات کریں گے نا تو ہماری زبان سے اللہ قرآن نکالے، بس ہمیں ایسے بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ کو اپنا الوکیل جانیں گے، اللہ کو اپنا حکیم جانیں گے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے یہ کور کی نا ورک شاپ میں، تو انشاءاللہ اس کو لے کے رمضان میں چلتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے، اور اللہ سے خوب دعا کریں گے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا دے، اللہ اس رمضان کو ضائع کرنے سے بچا دے. اور یہ ٹریننگ سیشن جو ہمارا 1 مہینے کا آپ نے ہمارے لیے لایا ہے، آئندہ 11 مہینے ہم سکون سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارے. اور اگر روح قبض بھی ہو تو بس اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہوں. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹرز، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ رمضان میں ساری سسٹرز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی سسٹرز، آپ